الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبس فعلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعترته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دا دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی واجب و تعظیم محتشم سامعین، اج دا یہ سونا پروگرام جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کہ محمد شاہ جہان صاحب اور انہوں نے جملہ معاونین نے اور بانیان نے انتہائی تجھ کو احتشام عقیدت اور محبت دنال اس مقام میں منعقد کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ اللہ تعالی جملہ شرکاء محفل کو اس بابرکت محفل دے فیض و برکات تو بھی مالا مال فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ساریاں کو بد فکری، بد نظری، بد عقیدگی، بری سنگت اور برے دوستوں تو محفوظ و معمون فرما کے اچھے لوگوں دا سنگ عطا فرماوے۔ آمین۔ جنہوں ایسیاں مبارک اور بابرکت آقا علیہ السلام دی شریعت اور دین متین دے مسائل بیان کرن دے محافل وچ جتھاں کتھاں نہیں بیٹھے کرو، مل کے بیٹھے کرو، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث تو یہ ثابت ہے کہ کھنڈ کے بہونا یہ منافقین اور کفار دا طریقہ ہے، اور مل کے محبت نال باونا یہ محمد عربی دے غلامہ دا طریقہ ہے۔ اتنا ٹائم نہیں کیونکہ میں موضوع بھی بیان کرنا ہے، ورنہ ہندو تے کافی کچھ بیان کریں دا، کیونکہ جرے میلاد شریف دی محفل چ لوگ ٹور آندا وہ محبت والے لوگ ہو گئے، ضدی لوگ نہیں ہوندے، انہاں دے دل وچ پیار ہے، آقا دی محبت اور عشق ہے، جنہاں لوگاں دے نال دل باندھن انہاں دے نال بھی پیار ہے۔ ہن جڑے وکھرے ہو دلاں چ بغض رکھ دے ہو، کوڑ رکھ دے ہو، بے شک انہاں کو چھٹی ہے، وہ مزید سائڈ تے تھی وجن جڑے محبت والے ذرا مزید مل کے بہت زور دا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ نے اپنی لا رائب اور لا شکا کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ترے جماعت اور گروہوں دا تذکرہ فرمائے۔
پہلی او جماعت جی مخلصین اور مومنین دی جماعت ہے، جنہوں نے تن من دھن سب کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس ذات وار دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انہوں نے ذکر خیر فرمائندہ ہے، آخر تے فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جرے مومنین متقین پرہیزگار صالحین نے اے لوگ اپنے رب دے طرف ہدایت ہوتے نے اور اے لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ بے مقام نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن او ہوندے نے جلے اللہ دا ذکر کیتا ونجے انہاں دا ایمان پکا تھی دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ دا ذکر کیتا ونجے واجلت قلوبهم دل دردن، اللہ دی پاک کتاب دے کتاباں پڑھیاں آیاتاں پڑھیاں ونجے ایمان خراب نہیں تھی دا، سینہ گھٹی دا نہیں، طبیعت تے مزاج تے بھیڑا اثر نہیں ہوندا، بلکہ اللہ دی کتاب دی آیات پڑھیاں ونجن مومنین دا ایمان ود دے مزید پکا تھی دے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ مخلصین اور مومنین دا ذکر خیر فرمائے، انہاں تو بعد اللہ جل شان نے پکے کافران دا ذکر کیتا ہے کہ جڑے توحید رسالت انہاں تمام تر چیزاں دے منکرین نے، قیامت بے صدت بعد موت یوم حشر و نشر دے منکرین نے، جڑے ہر شے تو صاف نے، پکے تے کھرے کافر، انہیں دوہاں جماعتاں دی پہچان کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ایک خالص مومن ہے بھی پکا کافر ہے، مومن ہوندے کافر ہوندے، انہاں دے درمیان ڈیفرنٹ اور فرق کرنے دی کوئی لمبی چوڑی تحقیق دی لوڑ نہیں ہوندی، انہاں دے چہرے تے نظر پوے پتہ چل ویندے اے مومن ہے اور اے منافق کافر ہے۔ تیسری جماعت جڑی انتہائی خطرناک، جنہیں روز ازل تو اسلام اور اہل اسلام کو بڑا دکھ پہنچائے، اسلام کو جنہیں بڑا نقصان لیتا ہے، وہ ہے جماعت منافقین دی۔ منافقین انہوں کو آدھے جنہیں وچو بائے اتو بائے، جو کوئی جھومر یاد ہے، ہر ڈیرے تے جھومر لئی آیا، ہر کہیں کو منائی آیا، ہر کہیں دنال رلا آیا، جیرے پاسو چڑھدا پاسا ریٹھا، اون پاسے دھڑک مار کے ول کھڑا، اے جماعت منافقین دی، انہاں دا باطن بھی ہے، انہاں دا ظاہر بھی ہے، بظاہر کلمہ اسلام دا ہو سی، بباطن خیر خائی کفر دی ہو سی۔ اے جماعت منافقین دی جرے دھوکہ دے من واسطے زبان تا اسلام علی استعمال کریں لیکن کردار کفر علی لکھیں۔ اللہ جل مجد نے انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایک گندی جماعت، ایک گندہ گروہ جرا حلال حرام کو رلا ملا کے رکھ دے، حق اور باطل دے درمیان تمیز نہیں کریں دا، ساریاں کو راضی کرنے دی کوشش کریں دے۔ اللہ جل مجد نے ارشاد فرمایا اے جہنم دے تلویں درجے دے وچ ہوسی تے فلن تجد لہم نصیرا، تے انہاں دا اے حبیب تساں کوئی مددگار بھی نہ پیسو، کیونکہ مددگار ہوندے مومناں دا اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ جل مجد نے فرمایا مومناں دا مددگار اللہ، مومناں دا مددگار اللہ دا رسول، مومناں دا مددگار او مومن جرے نمازاں پڑھ دن، زکاتاں دے دن، تے پیارے حبیب علیہ السلام دی آل اصحاب اولیاء کاملین تمام سلف صالحین متقی پرہیزگار نیکوکار، اے سارے مومنین دے کیا نے مددگار نے۔ تے اللہ جل مجد نے ارشاد فرمایا جن قیامت دی دیوار ہو سی اے جہنم دے تلویں طبقے دے اندر پیندے دے اندر تل دے ہوتے سڑ دے پے ہوسن، مردے پے ہوسن، پکریں دے پے ہوسن، سڑے دے پے
ہو سن رب لمزل دے طرفوں انہاں دا کوئی مددگار نہ ہو سی نہ اللہ انہاں دی مدد کرے سی نہ اللہ دے رسول مدد کرے سی نہ پیارے حبیب دے یار مدد کرے سن نہ پاک نبی دی پاک آل انہاں دی مدد کرے سی نہ امت اولیاء کاملین مدد کرے سن انہاں دا کیرہا جرم یو ہا انہاں حلال حرام کو رلا ملا کے رکھے حق اور باطل کو ملا جلا کے رکھے اسے گلو رب نے فرمایا پکے مومن وہ بڑے فائدے دے وچ پکے کافر اے الگ تھلا کی اے بھی جانوی نے پر سب تو خطرناک منافق ہے جڑا ہر پاسے دھوکڑی مارے اساں نے انہاں دا عذاب مقرر کیتے ایک جہنم دے تلوے دے وچ ہو سکے کوئی نہیں سمجھ آندی بھائی منہ جتائے بیٹھے ہو منافق مجمع دے اندر مختلف مجمع لوگ ہوندے کوئی انہیں تقریر سنا نہ لے کوئی انہیں جتیاں چاہنا پریشان دی گئے یہ مختلف ویرائٹیاں دے لوگ ہیں کوئی گھروں پیرو رانے آنے وہ بھی ادب کنوے دے پائے ہو یہ آقا دی محفل دا تھا کو ادب ہے آکے کوئی نہ با پیرو رانے میں دے پہ ہیں آج جو شاہ جہان صاحب ہوندہ فلک شیر ہوندہ تو ساری نہ برادری دا ملا دے بہت خیر نال جری جتی فیٹ آسی باتی آسی ایک نہیں چنگے ماں پیو دے پتر ہو سکدے جے کو اپنے شاہ کے چوبرا میں باقی دا بولو اے چنگے ماں پیو دے پتر ہو سکدے نہیں جنہ کو پیو حرام کھوایا ہوئے ماں حرام پلایا ہوئے او کریے جی حرام کاری تو چک سکدا نہیں کیونکہ حرامی حرام کھا کے حرام کرنی ضرور کرنی ہوندی ہے حلالی حلال کھا کے محمد عربی دن وفاداری ضرور کرنی ہوندی ہے ایک کوئی چنگا کام نہیں مسلمانہ دا مجمع ہوئے کہیں دی جتی چاہ گندہ اوہ میاں بٹھنیا کان پوچھ دے جتی تا کتے چاہیں دے ہونن بزرگ کتے سل نہیں دے رکھ دن پاوے تلے جتی دے رکھ دن کیونکہ کتی دے پتر جتیاں چاہ ویندن اوہ تو تا بندہ ہے تو تا مومن ہے تو تا مسلمان ہے مومنہ دے مجمع دے بچائے بیٹھے ہیں اے مسلمان کو حرکت ٹھان دی نہیں چنگے ماں پیو دی تربیت اے ہوندی ہے پتر کہیں دی چیز لکھ دی ہوئے تے بھامے کک دی ہوئے تیری ایسا تربیت پہ کرنے ہیں تے کو رجا کے گھروں پٹھے سے کدہیں کہیں دی چیز کو ہاتھ نہیں لاونا کوئی نہیں سمجھ آدھی بھائی تے بات مجمع دے انہوں کچھ لوگ کندھا لگے کھڑے ہوندے کوئی کھالے تھے کوئی بیٹھک تھے کوئی دیگاں تھے کوئی سڑک تھے کوئی کہیں جا دو تھے کیوں مجمع دے وچ بھی موبائل موجود ہیں تے باہر ہوئی موبائل موجود ہیں بس جو آخر دعوانا تھائیے تے جو ہی جناب والا شاعر نے نعت خان نے آخری بند تے ڈوڑا پڑے انہوں موبائل آن تھائے آؤ بھئی تو صحابہ نے مجمع دے ہن مسلمانہ دی کھیر ختم تھی گئی ہے کیونکہ تو سا تا پڑھنا ہے لوسی تو سا وے تھال تے پاتریاں صاحب کرنا لے ہن آ ونجو لہذا مجھے نہ تھے کرو انہا لوسیاں تو سڑکاں تے بہڑا لیا تو ان تو تے گھمڑ پھرن لے تو مجھے نہ تھے کرو او لوگ محمد عربی دے میلاد دے لنگر کھامر دے مستحق کھاندن جرے میلاد ہی کھاندن عزت نہ روٹی بھی کھاندن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری وہی لوگ عزت قابل نے جرے مجمع دے وچ آ کے پیارے حبیب دا ذکر بھی سن دن آپ دی شریعت دی گل بات بھی سن دن تے عزت نال کھانا بھی کھان دن اوہی میں بعد اوقات بندے آسن جو میں بھکھا ڈانت بندر دوتے آندے نظام بھی خراب کرے سن مجمع دا رنگ بھی ترولے سن رنگ وچ بھانگی پے سن کنوں تھال بھکے سن کنوں خدا دے رزق دی بھی ادبی کرے سن اوہی میں اے لوگ چنگے کوئی نہیں اے لوگ بھکھے گھر دے ہوندے نہیں رجے گھر دے ہوئے ہوندے جرے آ کے ادب دے نال پیارے حبیب دا میلاد سن دن اے کوئی گھروں بھکھے نہیں ہوندے اے کوئی گھروں جناب لئی واسطے نہیں آندے اے تا آندن آقا دا میلاد سنن اگو جرا میلاد پڑھائی پیا ہوندے ہوندے ذہن نہیں چوندے ساڈا آقا عظیم ہے جرا آقا دا ذکر سنے نہ دا پے او بھی عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ اون دی تکریم واسطے اون دی میزبانی واسطے انہاں نے لنگر دا اہتمام کرنا ہوندے تے او کمپنی جڑی انتوں تے پھر دیے او کدی وی مسلماناں دی خیر خواہ ہو سکدی مونجے تھی گئے ہو محبت نہ بولو جو سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ آلے پاسے ہجرت کر کے مہندے پر جار غار تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نال نے جو ہی مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ طیبہ دے اندر شہر دے وچ یسرے مول مشہورہ ایک منافق اور علاقے دا سردار جندہ نہ ہے عبداللہ بن عبی تھال دے وچ تاج لگا پہ
اندی تاج پوشی ہومنی ہے سارے شہران دا کنٹرول اندے ہاتھی چامنے جانا سونا ہی راجے قد کاٹ بھی ہے پر اتو دا سونا ہے وچو بہن کوڑا ہے نا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے آقا علیہ السلام دے بارے میں شور مچائے کہ سرکار آ گئے ہیں دلدار آ گئے ہیں آمنہ کے لال آ گئے ہیں صدیق اکبر کے مرشد اعظم آ گئے ہیں فاروق اعظم کے پیر آ گئے ہیں جناب عثمان و علی کے رہنما آ گئے ہیں کائنات کے رہبر مقتدی و پیشوا آ گئے ہیں ان نعرے پہ لگ دیں بس جوں منافق سنے این تری ٹھون دال نہیں گلدی خاک وچ تاج مل گئے سارا پروگرام خاک وچ مل گئے کہ ہن میری سرداری باقی نہیں رہی ہن ایتھا میری گل دال نہیں گلدی ہن میری کہ مننی نہیں جرلے ڈٹھس شہر تو میں دے پریشان تھی گئے ہو اساں پیو ڈالے تو چاہیے بیان دیں ساجا سات پوچھتا تو خدمات نے پتہ نہیں محمد عربی کی نو آ گئے ایک کیا ہونا کہ گل کھلے سی پتہ نہیں سادہ کھ بچدا تے کہ نہیں بچدا سارے لوگ تو بیعت پہ کریں نہیں دو سارے لوگ معاملات پہ کریں نہیں دو سارے لوگ بیعت پہ کریں نہیں دو سارے مرید پہ بن دے نہیں دو سارے جھکا پہ کریں نہیں دے لہذا اے جھاجر لے مقام آوے اولے منافق کھل کے سامنے آ دے اپنے اندر دا گند ظاہر کریں دے انہیں جلے ڈٹھے میری دال نہیں گلدی اس نے اسلام اہل اسلام سرکار دے یار جانثار پیروکار آقا دے مشن دے خلاف اور زہر گھولنا شروع کر دیتا رب تعالی نے فرمایا اے پیارے حبیب منہ نہیں تھمنا اے حبیب تسا پریشان نہیں تھمنا تسا قدم اٹھائی رکھو تسا یارا کو نال نہیں رکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اسا انہاں کو جہنم دے تلوے پینڈے دے چھڑ کے تباہ و برباد کر کے نسا دے سوں جو محمد عربی کا وفادار ہے وہ کل بھی عزت میں تھا آج بھی عزت میں ہے قیامت کے دن بھی عزت میں ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سمجھ آئیے کہ کوئی نا تجیرہ ہوئے محمد عربی دا غدار اوہ اتھا بھی ذلیل اگھا بھی ذلیل حشری کی ذلیل ہون عبداللہ بن ابی کیا ملے یہودیوں کا کے تو ساتھ جان دیو یار این شہر کی خدمات سادین اساں سات پوچھتا تو سارے خدمات نے اساں بڑے پڑھے لکھے اساں بڑے تاجر اساں بڑے دانشور اساں علم دی خیرات رے منا لے علم دی خیرات رے منا لے اساں ساریاں کو اکٹھا کرانا لے اے محمد عربی آ گئے انہاں نے آ کے ہر سے وانڈ پاری دیے آقا نے فرمایا اے طریقہ منافقہ دا ساریاں کو جلہ مارنا حلال حرام کو اکٹھا کرنا کافراں مسلمانوں کو اکٹھا ملا دینا ہر کہیں کو ہکی جاتے اکٹھا کرنا ایک کام ہے منافقہ دا ہر کہیں کو اپنے تھان تے کھانا اے طریقہ ہے محمد عربی دا کوئی نہیں سمجھ آئی سرکار میں تیرے سات پوشتاں دی خدمت خاک جن دی ہک پوشت دی بھی خدمت کوئی نہیں میرے نال لگ گئے ان دا رب شان بنا چھوڑے ہمیں 10 پوشتاں تو کیوں نہ خدمت کریں دا پیا ہوئے لیکن میرا تیرا غدار بنے میں مصطفیٰ کریم تو منہ موڑے او اتھا بھی ذلیل راسی دے اتھا بھی یہ بہاراں گزر دیا ہے غضبہ مریسی دا موقع ہے حضور علیہ السلام اپنے کمپینین محمد اپنے صحابہ کرام دنال چلن مریسی والے پاسے ہن اے مجمع آقا دے یار آقا دے سپاہی آقا دے فوجی فتح کر کے صحابہ کرام آندے پہن مدینہ طیبہ تو بحری سرکار ہمیں تھوڑی دیر واسطے آرام کرو سارے نے پڑھاؤ کیتا ہے آقا علیہ السلام ایک جگتے خیمہ لے کہیں صحابی بھائی جگہ تلے بھائی جگہ تلے بھائی جگہ تلے کیونکہ بزرگاں دے نال چلن دا طریقہ ہی ہوئے اے نہیں کہ ہر ویلے نیڑے رہو اگر جگہ کھلیے وقت پڑھاؤ کرنے وقت بندہ ہر اپنا مزاج کے مطابق رہائش بناوے سرکار علیہ السلام دے صحابہ کرام بھی انہیں دور دور نیڑے پرے رہائش آرہ کی دیا آقا علیہ السلام تشریف فرمانے انہیں تھوڑی دیر گزریے اٹھائے اندھار آنا تے اندھ سرخ اندھیری میرے آقا علیہ السلام دا طریقہ جن بدل اٹھے نا ہوا تیز چلے ہا آندھ تے آنا آوے ہا سرخ اندھاریاں چلے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراں تیزی دینا مسجد جو ہیں اللہ دی بارگاہ پناہ مانگ دیں اے مالک مولا اے بدل بھیج کے اندھاریاں بھیج کے سابقہ قوم تباہ ہیں اے اللہ اپنے مہربانی دے نال میری امت کی حفاظت فرما انہاں دی اے امتی دیکھ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام تھوڑی جی ہوا گھلے تیرے واسطے خیر مانگ دیں تھوڑے جب بدل اٹھے تیرے واسطے خیر مانگ دیں اندھاری چلے تیرے واسطے خیر مانگ دیں
تو کلمہ پڑھ کے اپنے واسطے خیر کیوں نہیں مانگدا؟ سونی نبی دے دین واسطے خیر کیوں نہیں مانگدا؟ آقا دی سنت اور طریقے دا دشمن کیوں پیا بن دے؟ آقا علیہ السلام دی سیرت دا مخالف کیوں پیا بن دے؟ آقا دے دین دا مذاق کیوں پیا اڑے دے؟ میں کہیں عیسائی کو نہیں ڈٹھا کہیں داڑھی دا مذاق اڑایا ہوئے، میں کہیں یہودی کو نہیں ڈٹھا کہیں پٹکے دا مذاق اڑایا ہوئے، بظاہر کلمہ بھی پڑھ دن ٹکے دے بندے حسن جے کوئی بالکل تہذیب کوئی نہیں، گھاری قطرے دی قدر کوئی نہیں، وہ بھی سرکار علیہ السلام دی سنت دا مذاق اڑے سی۔ اوے کملا نہ بن، اے وال تا علامت مولانا دے چہرے تو تے کھڑن، اگرچہ چہرہ مولوی دے سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیے، اے سر دے تے دستار ہوئے، چہرے دے تے سنت دی بہار ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے تک تھوڑے سراں دے تے دستاراں راسن تھوڑی عزت برقرار راسی۔ کوئی نہیں سمجھے علاقے چ مسئلہ بن ونجے نا رولا تے چار ون کے وڈیرے کٹھے تھی باویں تے کوئی نہ مننے آدمی میں بڑا بے حیا ہے، چار داڑیاں رل بیٹھیاں ای گال ہی نہیں مننی، سارے پٹکے رل بیٹھے۔ کیا مطلب؟ صاحب تاج سنت دی بہار والے صاحب دستار لوگ مل بیٹھے، ہن کیویں آکھو چار داڑیاں رلیاں بیٹھے، چار پٹکے رلے بیٹھے، سر تے ہاتھ مارے سر تے کاش کونی، چہرے تے ہاتھ مارے چہرے تے کاش کونی۔ اور یاد رکھ پٹکا اور داڑھی کسے مولوی دی سنت نہیں، کسے پیر دی سنت نہیں، کسے فقیر دی سنت نہیں، اے زہرا دے بابے دی سنت ہے۔ صحابہ کرام دی سیرت پڑھ کے دیکھ، کہیں دے پنج دا وال نے، کہیں دے چند ہک تیلے، داڑھی مبارک دے، لیکن انہوں نے ساری زندگی کٹوائے بھی نہیں تے منڈائے بھی نہیں۔ سونا چنگے تو نہیں لگ دے، ہن تا 15-20 وال اگر انہوں کو کٹا چھوڑو یا منڈا چھوڑو، انہوں نے کہ کملے تھی گئے ہو، چہرہ سادے سنت مصطفیٰ کریم دیئے مونجے تھی گئے ہو، سنت بوجھ تو نہیں پیا پوندا، طبیعت جنی خراب پہ تھی دے منہ تلے رکھے باقی بولو، جے کوئی تکلیف پہ تھی دے خدا کرے زیادہ مبتلا تھی بے سکھا لے بولو۔ آقا دی سنت تے عمل کرنا اے سونے نبی دے وفادار غلامہ دا طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام ہر اوکے ویلے تیزی نال دوڑ کے مسجد جوان کے امت دی بھلائی دی خیر خائی بیٹھے مانگ دیں۔ آج وہ امتی ہے کتنی مسیح تا سٹے ہے، مجھے دی گئے ہو کتنی مسجد دی رکاوٹ، کتنی مدرسے دے خلاف، کتنی علماء دے خلاف، کتنی قرآن دی تعلیم دے خلاف، کتنی حدیث دی تعلیم دے خلاف، ہر ویلے رکاوٹاں پاون دے مبتلا ہے۔ اور رکاوٹاں پاون والا نس مسلماناں دے گھر جمع یا سکھاں دے گھر، کہیں ہندو دی نسل ہے یا مسلماناں دے گھر جمع والا بال ہے، مسلمان کریں اللہ دے گھر وچ رکاوٹ بندا نہیں۔ ہاں او گھر بالکل ونجا دے جس گھاری چ رب دے رسول دی بے ادبی تھی وے، او گھر مٹا دے جتھا رب دے رسول دی آل دی بے ادبی تھی وے، او گھر ڈھوا دے جتھا نبی پاک دے صحابہ دی بے ادبی تھی وے۔ اوے مسجد ایسی ہوئے، مدرسہ ایسا ہوئے جتھا عشق رسول سکھایا ونجے، ادب اہل بیت سکھایا ونجے، تعظیم صحابہ سکھائی ونجے، اکرام اہل بیت سکھایا ونجے، تکریم ازواج سکھائی ونجے، اللہ والیاں دی دعوت دیتی ونجے۔ او مسجد مدرسے دی حمایت کرنی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اندھاری اٹھی ہے، بعد سر بعد سموم ڈیپلی سٹڈی کرنا لوگ جان دینے، اے ہوا بدل اٹھتے ہیں ریٹ دے، بڑے بڑے کافلوں کو دبا کے رکھ دیتے ہیں، جلے اے چلیے نا تیز ہوا، صحابہ کرام بیٹھ کے ایک منٹ تبصرہ بیٹھے کریں دن، یارو معلومی میں تھی دے مدینہ طیبہ دو تے حملہ کر دیتا ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ دو تے حملہ یہ چیز دی علامت ہے کہ کوئی اللہ دا عذاب پہ آندھا انہا لوگاں دو تے کہاں کہ نہیں۔ اجینہ بن حسین اجینہ ہی کافر ہے، آقا علیہ السلام علیہ دا معاہدہ ہے، آج ان دی ڈیٹ ختم تھی گئی ہے، ہو سکتے ایسا بہر ہے، سرکار علیہ السلام مدینہ طیبہ تو بہر ہیں، ہو سکتے آج مدینہ طیبہ تو حملہ کیتا ہوئے، مدینہ دے بیبیاں، مدینہ دے بالاں، مدینہ دے ضعیفاں دے بڑھنیاں کو شہدوں تکلیف دیتی ہوئے تے اللہ دا قہر جوش تے غضب نہیں چاہیا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام سن کے فرمایا میرے صحابہ مدینے تے کوئی حملہ کر سکدا، اچھا بول مدینہ طیبہ تے کوئی حملہ کر سکدا؟ سونا حبیب کی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں تے میرے یار مدینہ تو بہر ہوں دن، مدینہ طیبہ دی سکوٹی رب سنبھلیں دے،
آسمان تو فرشتے بھیجے دے ہر ناکے دوتے فرشتیاں دی ٹولی موجود ہوں دیئے ہر گلی دے دروازے دوتے ہر نکر دوتے اللہ جل شان ترہوں اے نورانی الفانی معصوم مخلوق موجود ہوں دیئے جرا مدینہ طیبہ کو ہر قسم دے خطرات تو پاک رکھ دیئے مجھے نہ تھی وہ مدینہ لاوارس تا نہیں سونا مدینہ لاوارس نہیں تو اندھار کیوں بھی آن دے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک خبیث مر گئے اون دی وجہ تو اندھار بھی آن دے سونا خبیث مر گئے تھے اندھار بھی آن دے سرکار فرمایا ہاں ہاں منافقان دے کئی سردار ہیں ایک سردار زید بن رفا بن تابوت اے تابوت تا پتر مر گئے زید مر گئے آج اونتی وجہ تو اندھار پہ آندے سونا کیوں آپ نے گویا کہ یہ فرمایا لوگوں اندھار ہی گلو پہ آندے کیوں غلیظ بندے دے قدم لگ دے رہن رب تعالی ہوا گھول کے اون دے قدمہ دے نہ لگی پلیت مٹی کو اڑا کے مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ سارے پہاڑ جا مٹیاں صاف پیا کریں دے کہ جی تو پلیت ٹپ ونجن جگہ پلیت تھی ویندی اللہ ہوا میں چلا کے زمین کو پاک صاف کرا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھا نہیں تھی منا زید بن رفا بن تابوت دا تختہ الٹ گئے بالکل چکنا چور ہو چکے جلے یہ گال سنی نا عبادہ بن سامت کمپینر محمد آقا دے غلام نے آپ بڑے جذباتی طبیعت ہیں آپ اٹھن آپ نے فرمایا وہ ایک دا خبیث مر گئے بھی یہی خبیث ودائی کتنا ہے کہ مجھے کہہ رہا کہ عبداللہ بن عبائی او جرا دا سارے شہر دے وچ اسا 7 پشتا تو خدمت آندے کریں کوئی نہیں سمجھ آئی اے بھی نام مراد میک اپ بڑا کریں دا سیدھا سا وڈا وڈا پر اندر دا کوڑا ویسے مٹھی زبان لیکن اندروں فیران ویسے لاش پاش لیکن وچو اسلام کی تے چھرا رکھ دا حضرت رفا بن حضرت عبادہ بن سامت نے پوچھا کہ عبداللہ بن ابی کتھے کہیا کہو فلانی جگہ دے بیٹھے آپ ٹر دے گئے آپ نے فرمایا جگری ٹر گئی جانی مر گئی سجی بات تیری ٹوٹ گئی ہے وہاں کے کیویں آکے زید بن رفا بن تابوت اوندا تابوت تختہ الٹ چکے او مر گئے حرام تھی چکے وہاں کے تے کو کی میں بتائے سیدنا عبادہ بن سامت نے فرمایا تے اندھار نہیں تیز ہوا نہیں تھی یہ بدبخت وقت گال کرنا بڑا تکڑا ہا یہاں کہ پوچھ کتریاں گالی کریں دیو دم بریدہ دم کٹیاں گالی کریں دیو کیا کوئی اندھار ایک کہیں دے مرن دی علامت ہے آپ نے فرمایا بدبختہ او زمین کر کے پلیت رب ہوا گھول کے زمین پاک پیا کریں دے کیونکہ وہی دنیا تو دفاتی آویں دے بعض لوگ ٹور دن دنیا رون دیے بعض لوگ ٹور دن رب ہوا گھول کے زمین کو پاک کر دے کہ منحوسی دنیا تو نکلے زمین بھی ماتم کریں دیے کہ میرے اندر آ گیا میرا پیٹ خراب کرے سی پہلے چہرہ خراب کی تھے اسے گلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے فرمایا جگری مر گئی یار ٹر گئی او بھی منافقاں دا سردار تو بھی سردار انشاءاللہ ان قریب تیرا تھڑی پھوگی جانا لے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی جل یہ گل کی تھی نا اے منافقاں دا سردار بھی آدھے اے داستا کو دسا کہیں ہے انہاں کہ میں کو دسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آنے پترے ہیں کیونکہ کو پتہ ہے سونے آقا علیہ السلام جو فرمیدن حق فرمیدن جو فرمیدن سچ فرمیدن بدبخت اپنے آپ ہی چاہتا ہے دشمنی اپنی چاہتے میں بھامے لکھا میک اپ کی دن سرکار دے حسن نال میں نہیں رل سکتا سرکار دی شخصیت نال میری شخصیت نہیں رل سکتی میری زبان سرکار دی زبان نال نہیں رل سکتی میرے آقا بڑے لجپال ہیں نبی پاک علیہ السلام دے بارے آدھا ہاں جو آنکھ دے وے تھیندہ ہوئے ہیں پر وقت بھی حرکت تو باز نہ ہدا پتہ بھی کامون نہ ہدا چنگے صراط مستقیم دو تیو نے حق علی رستہ آپ دے آپ ہادی بر حق مرشد اعظم رہبر مقتدا اور رہنمان ہے لیکن حرکت بازی اور شیطانی ایندہ ترہ امتیاز ہے جی میں اون گال کی دی نا انہیں کہ اگر محمد فرمائے تو بات گال سچی ہے بات گال مون جاتی ہے بیٹھے مطلب دوتے میں وٹ چاڑی بیٹھے صحابہ اکرام کوئی لمحے پیا ویندے کوئی اوبھے پیا ویندے کوئی ڈلا کوئی ڈبھار بیا بندہ بیٹھا ہے اون دا نام بھی ہے زید پیو دا نام ہے لسیت لام سواد جاتا لسیت
یہ پہ دے خیر ہے نبی دے صحابہ ہی تم تے بیوین وقت منافق صحابہ کرام کو دیکھیں نا طبیعت وٹین دی ہے طبیعت پھرڑی دی ہے کیوں انہوں نے سلطنت روم دا تختہ الٹ کے رکھے انہوں نے فارس کو فتح فرما کے رکھے انہوں نے تمام فرعونہ تمام کیسر و کسرا دی کانڈ توڑ کے رکھیے منافقین کو خطرہ لگا رہے مدائی اگر سونے نبی دے یارات صحابہ کو موقع ملا رکھنا سا کوئی نہیں اسے گلو سبق رہنے ہیں اپنے اولادہ کو نبی دے یارات بنا کے نہیں رکھنی انہاں نال بغض رکھنا ہے انہاں نال دشمنی رکھنی ہے انہاں نال کینہ رکھنا ہے انہاں نال اناد رکھنا ہے لیکن آقا علیہ السلام نے صحابہ کو محبت بھی لئیے آقا نے عشق دا درس دیتا ہے ادب دا درس دیتا ہے محبت دا درس دیتا ہے الفت دا درس دیتا ہے آقا نے فرمایا جتا پیار دی لوڑ ہوئے پیار جتا تلوار دی لوڑ ہوئے تلوار کوئی نہیں سمجھے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہاں دا تختہ تاراج کیتا ہے دل ہر شے لٹ گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابہ کو دیکھ کیا دے خیر تا ہے کوئی اوپھے پیا ویندے کوئی لمے پیا ویندے زید بن سید آکے خیر ہے جنے بھجدے ودن ایک صحابیہ کہتے کو پتہ کوئی نہیں دلت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ڈاچی گم تھی گئی ہے تو سرکار دے صحابہ ڈاچی ودے گلے دن جلو نے یہ گال کی دی نا این بدبخت کو موقع مل گئے اے موقع وقت قضا اچھا بولو موقع منافق قضا نہیں کریں دا آکھن لگے یار اللہ یخبرہ اللہ اللہ یخبر اللہ بے مکانیہا اون تو آدم کو رب سے ہر شے دسا دے دے اے ازل فضل جا خبرانے دے ازل تابد ہر شے دسے دے آدھے تحت سراتوں عرش اولا تک میں ہر چیز کو جانتا شرق کو لے کے غرب تک کائنات دے ہر ذرے دا علم ہے کوئی قیامت تک جتنے بارش آونے بارش دے جتنے قطرے آونے جتنے اولے تے جالے آونے جتنے کائنات دے پرندے آونے جی میں اڑنا ہے انہیں کھماریاں ماری میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتا آج ڈاچی گل گئی رب نے ڈاچی دا نہیں دسا معلوم ہویا سونے نبی دو تے تانا کرنا سونے نبی دے علم دو تے تان کرنا اے طریقہ مومن دا نہیں طریقہ منافقہ دا ہے جلو یہ گال کی تھی ہے نا حضور اسلام دے صحابی حد کو بعد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلدی دن علوی نیزہ کی نیزہ اولار کیا کہ نوے بدبختہ میں تیری مردانگی ختم کر چھڑے سا وہ میں لفظی تھا سٹے تھے آگے نہیں سکتا اتنا جن میں تیری مردانگی ختم کر چھڑے سا اے نیزہ ٹپا کے آر بار کر چھڑے سا میں تیری مستی ختم کر چھڑے سا خبردار ہمارے نبی کے متعلق ہمارے نبی کے علم و فنون کے متعلق اگر تو نے گندی زبان کھولی میں تمہیں فنکار کر دوں گا نیزے سے آر پار کر دوں گا تجھے پتہ نہیں ہم غیرت مند نبی کے غیرت مند صحابہ ہیں کہنے لگا وہ نبی تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر مجھے دیتا ہے کیا اٹھنی کا پتہ نہیں چلا سرکار علیہ السلام دے صحابہ جل میں گرمی دکھائی ہے نا بھجے نبی علیہ السلام دے خیمے والے پاس پتہ چل گئے انہاں چھوڑنا کوئی نہیں میں کو یاد ہے بڑے ٹائم دی گل ہے سارا طالب علمی دا دور ہے ایک لمبے پاسے دا بندہ ہے تے خواجہ سے خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کو بڑا بکدا آپ دے استانے دے سارے غلام بیٹھے آ کے سامنے مندے کٹن پے وہ ڈیرہ ہی اپنا ہوئے استانہ ہی اپنا ہوئے تے پاورفل لوگ بھی بیٹھے ہوئے تے بندہ آ کے گال کرے کوئی چھوٹی موٹی گال نہیں جلوں پہلی بکواس کی تھی نا آپ نے اپنے بڑے شہزادے مخدوم اہل سنت موجودہ سجادہ نشین حضرت علامہ شیخ الحدیث قبلہ خواجہ محمد حسن الباروی کو ارشاد فرمایا بیٹا کو روٹی کھواؤ بندہ بھوکا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی انہیں روجی بکواس کی تھی آپ نے فرمایا حسن بیٹا شربت پلاؤ ان بندے کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے انہیں تریجی بکواس کی تھی آپ نے فرمایا لنگر خانے دے وچوں فروٹ بھی کھواؤ بندے کو بھوک راڑی لگی ہے وہ چوتھی بکواس کی تھی آپ نے فرمایا کپڑے بھی دیو بندہ جنا والا دورو سفر کر کے وہ بکتا رہ گئے فقیر انعامات دا اضافہ کریں دا رہ گئے انہیں سمجھے فقیر میرے سامنے دب گئے آپ نے فرمایا اے اساں دبے کوئی نہیں اساں جا دبا چھوڑے تیرے نسلاں یاد رکھ سن
اساں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اخلاق دے ہوتے عمل کر کے اساں تیرے جنابلا تھارے معاملے سیدھے کر چھوڑن اگر تیری مرضی سمجھ آوی نہ آوی اے ہی میری ذات دا مسئلہ ساری دیوار مندے کٹ پر اہل سنت و جماعت کے خلاف گال نہ کریں کیونکہ میں کوئی خواجہ فقیر محمد آدن اگر لاہور دی دھرتی ہوئے اسلام دے خلاف گال تھی وے میں کروڑا خرچ کر کے عظیم الشان کانفرنس کر کے پوری حکومت کو حیران کر دینا اگر کراچی دی دھرتی ہوئے محمد عربی دی ناموز دا مسئلہ ہوئے سارے عالم تے مولوی پیر چپ ہوئے میں کراچی کانفرنس کرا کے پپلا کانفرنس کرا کے بکر چوک اعظم کرا کے کوٹ ادو کرا کے مظفر گڑھ جلسے سے جا کے ثابت کر دینا جب تک ہم نبی کے دیوانے زندہ ہیں میرے نبی کے دین پہ آنچ آنے کو پتہ نہیں ایسا کون ہے جیرلے آپ میں تھوڑا جہاں حکمہ سے تھین نا کیونکہ رات کو آپ محفل لا کے مریداں کو شریعت دے مسئلے سکھیں ہیں تصوف دی گال بات سلوک سکھیں ہیں آخر رات دا ٹائم ہے اٹھن سمن واسطے جوں گئے نا تو قدرتی او کو بھی حاجت تھا یہ او گئے باتاں لے پاسے تو طالب علم کو تو پتہ ہا اے بدبخت آکے سارے شیخ کو آکے دربار تے مندے کٹھے جیر لوگ گئے نا اوپا سے یہ میں طالبان کو چٹنگ گئے وہ نہیں سمجھ آئی اللہ طالبان دی وقت تو بچاوے یہ تو شیطان کر پوچھو طالب علم چٹنگ گئے اتھوں آرز دے خواجہ صاحب میں کو بچاؤ مجمع کرا میں قبلہ خاشب جی میں بوٹھڑا بندہ یہ میں بیٹ کا کنجیندہ ہویا یہ میں جلدی جلدی ٹرے آپ نے فرمایا خبردار این بندے دو تے انگلی کہیں نہیں اٹھاونی اے سادہ مہمان ہے تے اساں غلام ہے امام زین العابدین دے جی میں امام زین العابدین دے درد ہوتے حضرت سیدنا علی اکبر دا قاتل آیا کھڑا ہا آپ نے ٹھڈے پانی بھی پلائیں آپ نے شربت بھی پلائے روٹی بھی کھوئیے او بندہ مسکرا کیا دے سونا میں کچھ سنانا کو نہیں میں آپ نے فرمایا بدبختہ پہچان تک گیا پر اساں اتھا تھوڑے مہمان سے تو اپنے مطابق ساری مہمان نوازی کی دیئے آج تو سارا مہمان ہے اسا اپنی شان کے مطابق تیری میزبانی کی دیئے وہ نہیں سمجھ آئی اے ظرف دا فرق ہے جرے گھٹیا خاندان دے ہوندن گھٹیا سوچ دے ہوندن اور جلدو بھر پوندن جرے اللہ والے ہوندن سوچ گہری رکھ دن وہ کم بڑے تحمل نال کریں تے کئی فقیر ہوندن جلالی وہ نہیں سمجھ آئی سواگ لجپال بیٹھن دے ایک بندہ کڑوکنا تانگ کی دے بدائی مریدہ کو تیران دے کی تائن تھوڑے تھی ڈپی جان دے جتا آپ دا پرانا مدرسہ مسجد حال بھی کھڑی ہے اون استانے تیران دے روزانہ آکے ہوئے تھوڑا جنال پیر سواگ مولوی غلام حسن سنے پڑا عالم ہے میں جلدہ سوال کرے نا دیکھا تھوڑا پیر جواب کی ملے دے سمجھتے کون نہیں ہے میرے خیال تھوڑے ہوتے سوال تا نہ کریں دا ویسے مجمع دیکھ بندہ 15-20 بندے اٹھاوے صحیح ہاں بھی تو پنجواں کلمہ سنا تو آیت الکرسی سنا پتہ تا لگے نا مجمع مسلمانہ دے یہ اگر دو جلسیاں دے تھی مجھے آمنا کہیں کوئی نہیں لیکن ایسا ملاونا ہے بھجامنا نہیں ہاں اے تلقین ضرور کرے سن اے مباتیات اسلام کو یاد ضرور رکھو الغرض حضور سیدنا خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ دے بارگاہ چاہ گئے آکھن لگے مولانا فلانا مسئلہ کی میں ہے انہیں صحابہ کرام دے متعلق گندی گفتگو کی تھی آپ نے چہرہ پھیرا بتوں کو کچھ بندیاں کو جناب اللہ اے ہوندی عجیب جی بیماری اور ٹپ مار کے نوال بیٹھے مولی صاحب میں تھوڑے کل مسئلہ پوچھا جواب نہیں دیتا آپ نے والا منہ پھیرے وقت زپ لگے آکے سونا میں مسئلہ پوچھے مسئلہ سے جواب نہیں دیتا تے بندہ ہک دے سامنے بیٹھا ہوئے ہک دا پاسوں دے سجا تے بیٹھا دے کھبا آپ رحمت اللہ تعالی نے ایویں زبردست تماچا مارے منہ دوتے اتھاڑ پھرا گئے آکھا لگا مولی صاحب جواب آندہ نہ بھی تھپڑ مار دی تھی آپ نے فرمایا یہ تیرے سوال کا جواب بھی ہے خواجہ غلام حسن کا لگا ہوا تھپڑ یہ خدا کا عذاب بھی ہے اسی وقت آنکھ کا ڈیلا جناب اللہ رخسارو پہ لٹک آیا زبان کتے کی طرح بہر نکلی فالج کا مریض بن گیا کتے کی طرح بھونکنے لگا آپ نے فرمایا تو اللہ کے ولیوں کا علم اور حوصلہ چیک کرتے ہوئے محمد عربی کے غلاموں کو بھونکتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے یہ خواجہ غلام حسن ناموس مصطفیٰ پہ بھی پارا دینے والا ہے ناموس آل مصطفیٰ پہ بھی ناموس صحابہ پہ بھی پارا دینے والا ہے اوہ ہم عقیدہ بھی ٹھیک کرتے ہیں ہم عمل بھی ٹھیک کرتے ہیں ایک تماچا نہ بھی ایک جواب بھی ہاوی تے خدا دا عذاب بھی ہاوی پچھلے کو رپورٹ نہیں دی گئی
آؤ بندے دی طبیعت خراب ہے میں سارے پاسج کینسر پائے گئے کیونکہ اللہ دے ولی دی مار چھٹی ہے لہذا ہر فقیر دے حوصلے تے بھی نہ بھلا کر کوئی نہیں سمجھ آیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بھجے جلے ڈٹھے صحابہ کرام دا مزاج بڑا گرم ہے اکھاں سرخ ہو سکین کیونکہ چھوٹا جا مسئلہ نہ مسئلہ ہی ناموس رسالت دا مسئلہ ہی علم مصطفیٰ دا ایک بغیرت نے بکواس کی تھی صحابہ کرام تڑپ گئے جلے ڈٹھا مجمع گرم ہو چکے انہیں سمجھا پناہ میں مل سی آقا دی بارگاہ دی وچ اتھمار چھڑے سن انہیں دوڑ دا ہویا آقا دے خیمہ علیہ السلام دے گئے آقا علیہ السلام دے خیمہ علیہ پاسے دوڑ لئیس آقا علیہ السلام دیکھ کے فرمائے ان رجلا من المنافقین وہ نہیں سمجھ آپ نے فرمایا جنا آدھا پہ منافق بندہ تو حیران تھی گئے کہ آقا علیہ السلام تو بندہ ہی کو نہیں آیا اعتراض دی گال بھی کو نہیں چلی جیری میں بکواس کی تھی وہ بھی کہہ نہیں رسی آقا علیہ السلام فرمایا جنا آدھا پہ منافقین دے بچوں تے اے شمتا خوش ویدہ تھی دے اندلت ناکت رسول اللہ کہ سرکار دی ڈاچی کل گئی ہے معلوم ہوا کہ مسلمان بھی راہ دے نقصان تے خوش تھی منا اے طریقہ مومنہ دا نہیں ہے طریقہ کافرہ دے کوئی نہیں سمجھ آئی ذرا اچھا بولے مومن سبحان اللہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تے نال نالے منافق آدھا بھی ودے الا یخبرہ اللہ بمکانہا اللہ ڈاچی دی جگہ کو نہیں رسی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق سن میرے تے علم دو تے رات اعتراض کی تے ان اللہ عز و جل اخبرنی بمکانہا میرے رب نے میں کو ڈاچی دی جگہ چھوڑیے ڈاچی کس مقام دو تے کھڑیے آپ نے فرمایا فلاں صحابی فلاں ککر فلاں جنڈی دے درخت نال میری ڈاچی دی مہار اڑی کھڑیے آرام نال اٹھا کھڑیے من کے کھول کے گھنو سونا اگر پہلے یہ گال تا کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر پہلے یہ گال تا کریں دے اے غلیظ پاکاں چکی میں نکلے نہ اسا انہاں دا بھانڈا چورائے تے چور کرنا ہے مومنہ تے منافقاں کو الگ کرنا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل ونجے مومن وہ ہوندے جو نبی کے علم کے مانے منافق وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کے علم پہ تانو تشریح کرے قبر میں پہلے دسا دیں دے تھاکو کی میں پتہ چلے ہاں مومن کون ہے تے منافق کون ہے آقا علیہ السلام دے جرے خدا دا علم ڈٹھے سنا عرض کرنے دے سونا پہلے میں ہم منافق کوئی شک نہیں پہلے میں کلمہ پڑھے اتوں ہون سونا دلوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام ہی بناؤ چاہ کائنات کوئی دساؤ چاہ کہ آقا دے علم دو تے اعتراض کرنا اے منافقان دا کام ہے یاراں دا کام نہیں ایمان اللہ سے تے خدا کو نہیں ٹھے جل چوپ بیٹھے تو داری ٹاؤ مطا بابے داری ٹھاؤ تو کہیں علاقے دے سرداری ٹھاؤ تو کو کہیں آکے خدا آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رسول خدا کو اسا ڈٹھا نہیں آقا نے فرمایا اسا من گئے ہیں اسا جنت ڈٹھی نہیں آقا علیہ السلام فرمایا اسا من گئے ہیں اسا جہنم ڈٹھی نہیں جنت ڈٹھی نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت جہنم کو من گئے ہیں عذاب قبر اسا ڈٹھا نہیں عالم برزخ دے معاملات تو بالکل نہ واقف پر آقا علیہ السلام نے جو فرما دی تھی اسا من چھوڑے کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی پیارے حبیب دا علم اللہ دی عطا پیارے حبیب دا علم خدا دی دین جے کو اللہ عطا فرماوے جے کو رب جنواوے اون دے علم تے شک کرنا نہیں چاہیے علم کو من گرنا مومن دا کام ہے نہ مرنا منافق دا کام ہے جو آقا فرما رہی تھے عمل کرنا چاہیے جتھی ایسا کوئی شے کوئی نہیں پر آقا جو فرما رہی تھے آج آقا دے نام دی تو محفل سے نہیں بیٹھے یہ کلمہ پڑھے تے ایستا ایستا قافلہ مدینہ علیہ پاسے پورا ہے اجرا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے انہیں کی تھی پہلے آقا ہاں کہ اسا آن قریب زلیلہ کو مدینہ چو کرسوں تے اسا عزت علیہ غالب آسوں عبداللہ بن ابی خود منافق ہے لیکن بیٹا آپ دا صحابی رسول ہے آقا علیہ السلام دا وفادار ہے جلے مدینہ طیبہ دے قریب ہے نا انہیں کافلہ کی ڈاچیں ٹپن لگے
گھوڑے تے خچر گزرن لگے حضرت سیدنا عبداللہ اے حضور علیہ السلام دا صحابی ہے اے ابن ابی دا بیٹا ہے اون دا جنرل پتر ہے صحابی رسول ہے آقا دا وفادار ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ تلوار گن کے مدینہ طیبہ دی گلی تے ناکا لا کے کھڑ گئے سارے ٹپدے رہ گئے لیکن جوانی میں غصے کا لال پیلا تلوار بھیکیندے کیولے نیزہ چیندے لوگاں کوئی پتہ لگ گیا جوان دے تیور تبدیلی کوئی مسئلہ بنانا لے جیلے ایویں انہاں دا والد ہے نا اے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین آپ نے فرمایا ڈاچی ملا کوئی نہیں سمجھ آئی اے تو میں آقا دی گل ہوئے نہیں سی میرا کھاتے دا مسئلہ ہے ای مرزائی نال میری جاری ہے فلاں گستاخ نبی دے نال میرا رشتہ ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے ثابت کیتا رشتہ داری اپنی جگہ پہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ وفاداری اپنی جگہ آقا علیہ السلام دے رشتے تو ہر رشتہ فدا تے قربان ہے آقا دی نسبت تو ہر نسبت قربان ہے آپ تلوار چاک کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اٹھنی بٹھا اور منافقہ دا سردار ڈاچی بلا جلے ڈاچی بہ گئی ہے آپ نے میں گوڑے دو تے لت رکھ کیا کہے اے میں تلوار الار کیا کہنے اوہ بدبختہ تے سونے نبی تے نبی دے صحابہ کو ذلیل ہے لہذا اپنے منہ نال بک انا ازل من الصبیان انا ازل من النساء اپنے منہ نال بول اسا مدینہ دے بالاں تو زیادہ ذلیل اور تو زیادہ ذلیل پوری کائنات تو زیادہ ذلیل سب تو زیادہ عزت والے محمد عربی سب تو زیادہ عزت والے محمد عربی دے غلام اپنے منہ نال بس یہ گل چلتی پئی ہے تلوار الاری کھڑا ہے گردن لہاوݨ والا ہے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ گئے آپ نے فرمایا بیٹا جان دے کوئی نہیں سمجھ آئی یہ ساری زندگی ٹانٹاں لے رہا ہے اپنے کو ودا مرویں دے اے بظاہر تم جہاں کلمہ پڑھ دیں بباطن منافقین کفر چھپائی ودن لیکن لوگوں کو تو پتہ کوئی نہیں اے مومن ہے یا منافق ہے کلمہ جو پڑھ دے کلمے دا اولا کی دی ودے اے پیارے گرش کو مرا چھوڑا لوگ اکثر اپنے کو پہ مریں دن لہذا اساں کہیں کو نال لامنے اساں محبتہ منڈے اساں سدھا کرنے ان قریب رب تعالیٰ فضل فرمے سی انہا مومنہ تو منافقوں کو پرے کر چھوڑے سی آخر ایک روایت آئی میرے آقا علیہ السلام نے انہا پاک ہستیاں کو پلیدہ تو جدا کر چھوڑا سارے منافقین کو مسجد جو بجا کے آقا علیہ السلام نے ثابت فرمایا لوگو میرا مخلص مومن میرا محب میرا در چھوڑ نہیں سکتا منافق در مصطفیٰ تے آ نہیں سکتا سمجھے ہی کہ کوئی نہ نماز قضا کرنی نماز قضا نہیں کرنی آقا دا ادب ہے کہ آقا علیہ السلام دی سنت دی تعظیم کرنی آج لفظ سنت آکو نا بصیر ودن شہداڑی سنت ایویں نا سنت آکو سمجھ بداڑی دی گال ہے سنت کھاؤن پیون اٹھون باہون چلون معیشت معاشرت تمام تر معاملات آقا علیہ السلام دی مبارک سنت کے مطابق کرو اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرو اپنے بچوں کو قرآن دا حافظ تکاری بناؤ اپنی اولاد کو محمد عربی دی شریعت دا عالم بناؤ وقت دیکھیں تیرے رب دوتے رحمتوں دی برسات کی نازل تھی ہوئے تیرا پتر قرآن پڑھنا نہ آدھا ہوئے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار تو آدھا ہوئے یاسین والقرآن الحکیم پڑھنا نہ آدھا ہوئے وہ قرآن جرا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے مکمل ضابطہ حیات ہے کائنات دی کوئی کتاب کامل اکمل مکمل تے کمپلیٹ نہیں سوائے قرآن دے اگر چاہنا ہے کہ گھر دے اندر برکت ہوئے اپنے بالاں کو سونا قرآن پڑھا اپنے بالاں کو دیندار بنا پروفیسر بنا ڈاکٹر بنا لیکچرار بنا دنیا دار بنا جو بنے نے بنا پر سب تو پہلے محمد عربی دا سچا غلام بنا تاکہ پتہ چلے بال مسلمان آدھے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے سونا رب بھائی شاہ جہان اور جملہ بانیان دا پروگرام اپنی مبارک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے جتنے بھی احباب نے شرکت کی تھی اللہ تعالیٰ ساریوں کو این بابرکت محفل دے فیض و برکات مالا مال فرما کے اللہ تعالیٰ ساریاں دے حال رحم کرم فرماوے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا العالمین جو بھائی صاحب نے بابرکت محفل کا انعقاد کیا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت جو خیرات کا اہتمام کیا احباب کو دعوتیں دی یا اللہ قبول و منظور فرما کے دارین کے ساتھ
بد فکری بد عقیدگی سے محفوظ و معمون فرما یا اللہ اللہ والوں کی